کیا کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے بدعت پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اور بدعات کا مکمل اور گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے کون سی کتب سے رجوع کیا جائے؟ بدعت ہے کیا؟ بدعت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اضافہ، جو دین رسول خدا لے کر آئے ہیں اس میں اضافہ چاہے کوئی کرے۔ اب میں مثلاً کر کے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جب شخصیات کے ساتھ گفتگو کر دی جاتی ہے تو لوگ اس میں بہت جلد ٹچی ہو جاتے ہیں وہ کہ اس آدمی کے بارے میں کیوں بات کی۔ وہ کوئی مولانا ہو، وہ کوئی مفتی ہو، وہ کوئی ولی ہو، کوئی ہو، کسی مرتبے پر پہنچ چکا ہو، اگر اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی ہے تو وہ قیامت کے دن اس کا حساب دے گا، اس کی نیت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ اگر اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی عذاب دے گا جتنا کہ کسی اور کو دیا۔ وہ اپنے اجتہاد پر شاید بخشا جائے، آپ تقلید پر جہنم میں چلے جائیں گے کہ میں ان کے اجتہاد کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تمہیں قرآن اور سنت پر پیش کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں۔ تو وہ ہے کہ کسی صورت میں دو چیزیں اس کے اندر ہوں۔ اب بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کے بارے میں سن لیں، دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ آپ دنیا کی کوئی جگہ پہ تعریف کریں گے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی تعریف کریں جی بدعت کی، تو ہم ان سے کہتے ہیں بدعت کی ہم کون ہوتے ہیں تعریف؟ وہ جس نے کہا ہے نا کہ بدعت کرنے والا کلو بدعت ضلالہ اور کلو ضلالۃ فی النار، اس سے پوچھی جائے گی بدعت کون سی ہے۔ اگر شرک وہ نبی بتا کر گئے ہیں کہ شرک اس کو کہتے تو انہی نبی کا حق ہے بدعت بنا کر جائیں، بتا کر جائیں، ہمیں حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک کہ رسول کے دور میں اس کام کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی ہو، مطلب آج میلاد النبی منائی جا رہی ہے تو اگر رسول کے دور میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مناتے، اور حضور کو روکنے والا کون تھا؟ صحاب کو روکنے والا کون تھا؟ اور امر مانے، یہ کہا کہ امر مانے کوئی مانے نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی اس وقت ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہو، یعنی رسول کے دور میں لوگوں کو زیادہ شوق تھا ثواب اکٹھا کرنے کا، تو لوگ اس زمانے میں حضور سے کہتے حضور کروا دیتے ان کو آج خیال آیا ہے ان سب چیزوں کا۔ تو یہ بدعات جو ہیں یہ بالکل نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بدعات پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک کتاب آ گئی ہے اردو میں بدعات کا انسائکلوپیڈیا، ایک امام کی کتاب ہے امام شاطبی کی الاعتصام اور الموافقات، 2 عربی میں ان کا ترجمہ ہو گیا۔ تیسری اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اعلام الموقعین عن رب العالمین، یہ والی کتاب امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور حدیث، بڑی اچھی کتاب ہے، اس سے اعلیٰ کتاب کم ہی کسی نے لکھی ہے۔ تو کسی بڑے، اسی کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی بدعت جاری ہے تو کرے نہ، بس دیکھ لے ان کے اندر درمیان، روکے نہ اس کو، کیونکہ وہاں خون خرابہ ہو جائے۔ تو اس کا آسن انداز یہ ہے کہ ان کو طریقے سے وہاں سنت کی اہمیت کو اجاگر کرے۔ میری بات یاد رکھیں، نام لے کر شرک اور بدعت کا رد کرنا، اس سے دنیا بھڑک جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا طریقہ کار ہے کہ اللہ کا اتنی محبت پیدا کر دی جائے کہ لوگ شرک کی طرف جائیں ہی نہیں، نبی سے اس قدر پیار پیدا کر دیا جائے کہ لوگ بدعت کی طرف جائیں ہی نہیں۔ ان کے جس کے دل میں خدا اور رسول کی توحید اور سنت کی اہمیت اور محبت جاگزیں ہو جائے گی، وہ آدمی خود بخود شرک سے بھی نفرت کرے گا اور بدعت سے بھی نفرت کرے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو ابھی آپ نے اس کے دل میں صحیح توحید داخل نہیں کی اور سنت کی ابھی صحیح محبت پیدا نہیں کی ہے۔ تو یہ آپ کو کرنی پڑیں گی دونوں چیزیں، لیکن اس کے لیے خود بھی اتنی ہی محبت اور اتنی ہی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ جو دونوں طرح سے لوگوں کے اندر شوق جگا دے کسی چیز کا، شمع کو روشن کر دے۔ جیسے کہیں اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں شمع روشن کر دے، تو یہ شمع روشن کرنے کے لیے پہلے اپنے قلب کی شمع روشن کرنی پڑتی ہے، اس قلب کے دیا سلائی سے پھر دوسری شمع روشن ہوتی ہے، اور شمع سے پھر آگے شمع روشن ہوتی ہے۔ باتوں سے یہ روشنی ہوتی۔ آپ اللہ کی محبت پیدا کریں اور خود نماز کے پابند نہ ہوں، آپ اللہ کی محبت پیدا کریں تو خود آپ اپنی تہجد کی پابند نہ ہوں، آپ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی اشراق اور چاشت نہ پڑی ہو، آپ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ نے نوافل نہ پڑھے ہوں، آپ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کبھی کسی نے آپ کو سجدہ شکر میں نہ دیکھا ہو، تو کیسے ہوگا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید میں زندگی گزارنے کا نام وہ آپ کی سنت کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔
تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور توحید کا عقیدہ اس قدر بلند مقام پر لے جا کر پیش کرنا چاہیے جس سے وہ دوسرے کے جذبات اور عقل دونوں کو اپیل کرے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی محبت پیدا کر لے، تب جا کر کے اس کو وہ خدا کے اس پیغام کا جو ہے اس کو اصل مقصد سمجھ آئے گا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر یہ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے تو آپ کی اتباع کریں گے۔ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے وہ آدمی اپنی توحید میں پختہ ہو جاتا ہے۔ توحید میں آدمی وہ پختہ ہوتا ہے جس آدمی کو دعا مانگنی آ جاتی ہو۔ جس آدمی کو دعا مانگنی نہ آتی ہو وہ توحید میں پختہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کون مانگ سکتا ہے؟ جس کو اپنی عاجزی کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی شناخت ہو جائے، جس کو پتہ چل جائے میں بندہ ہوں، جس کو اپنی بے بسی کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی درماندگی کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چل جائے، جس کو اپنی حیثیت کا تعین ہو جائے، جس کو اپنے سٹیٹس کا پتہ چل جائے، اس کو دعا مانگنی آتی ہے۔ اگر آدمی متکبر ہے اور وہ اپنی اس کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، احتساب کا کوئی خوف نہیں ہے اور اپنی ذات کا ادراک نہیں ہے، وہ آدمی کبھی زندگی میں دعا نہیں کر سکتا۔ وہ رٹی ہوئی دعائیں تو پڑھے گا لیکن دعا کو تخلیق نہیں کر سکے گا۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر جتنا غور و خوض کرے گا اور اس کے بعد سلف صالحین کی دعاؤں کو پڑھتا چلا جائے گا، ایک وقت آئے گا وہ اپنی دعا کو خود کریٹ کرنے لگ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کریشن کا جو عمل ہے، تخلیق کا جو عمل ہے، دنیا کا مشکل ترین عمل ہے۔ ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، تخلیق نہیں کرتی۔ تخلیق پیدا کرنی کتنی مشکل ہے ماں کے پیٹ میں، خلق اس کو خدا نے کیا، پالا اس کو خدا نے، لیکن جنتی ہے وہ تخلیق تو، اور اس تخلیق میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ مصور اپنی پینٹنگ کرتا ہے اور پکاسو بن جاتا ہے، وہ دنیا کے سامنے اپنی پینٹنگز رکھتا ہے، صادقین بن جاتا ہے، وہ دنیا کے سامنے اپنی پینٹنگز رکھتا ہے، اور شاعر بن جائے تو وہ کہتا ہے کہ تیرے شعر تجھ کو کیوں نہ پیارے ہوں اقبال، کہ جگر کا خون دے کے یہ بوٹے تو نے پالے ہیں۔ شاعر کو اپنی شاعری، افسانہ نگار کو اپنا افسانہ، سب کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اپنی تخلیق سے خود اپنی دعا کو کریٹ کرتا ہے، خود اپنی دعا کو بناتا ہے، الفاظ وہ سب چیزیں جب وہ بناتا ہے تو جو اس کا لطف اس کو آتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، وہ کسی کو نہیں آ سکتا۔ تو جب دعا اللہ کے ساتھ اس کی پختہ ہو جاتی ہے تو توحید کا بوٹا اس کے اندر جاگزیں ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل کے پاس بیٹھ کر جس کو دعا کرنی نہیں آئی اس کو کچھ کرنا نہیں آیا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی تا تے جان لگے پر آئی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان کھلن پر آئی ہو۔ کیا بتایا حضرت انہوں نے یہ بتایا کیا کہ مرشد کے پاس بیٹھ کر وہ تجھے اندر اللہ کی پہچان کرواتا ہے اور ذات کی اپنی کی معرفت کرواتا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو۔ ایک چمبا ایک پودا ہے تو وہ جب کھلتی اس کی بوٹی تو بڑا دور دور تک خوشبو پھیل جاتی، تو مرشد خدا کے ذکر کو اس سے چمبے کی بوٹی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ مرشد وہ بوٹی نہیں لگاتا اس کے اندر، جیسے آپ رات کے وقت میں اگر گارڈن میں بیٹھیں تو یہ ابھی دن آئیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، رات کی رانی کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے، مہکتا ہے پورا گھر بھی لون بھی، اور اس گھر کے آگے سے گزرے تو اندر لگی ہوئی بوٹی کا باہر خوشبو آتی ہے، تو وہ بوٹی کی خوشبو پھر اس کے من کو اور اس کے من کے باہر بھی سب لوگوں کو ایک دم سے خوشبودار بنا دیتی، معطر کرتی دماغ کو۔ اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن پر آئی۔ پھر جب اندر بوٹی مشک مچاتی ہے نا، جب اندر بھر دیتی ہے تو جو چیز بھر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ برسٹ بھی کر جاتی، پھیل جاتی، پھول کھلتا ہے تو کس طرح کر کے کھل جاتا ہے، تو پھر دنیا بھی اس بوٹی سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی اولاد بھی اٹھاتی، اس کی بیوی بھی اٹھاتی، اس کے بچے بھی اٹھاتے، اس کے بہن بھائی بھی اس بوٹی سے سب ایمان لے آتے ہیں، اسے ایک آدمی کے مسلمان کہنے سے نہیں، اندر کی بوٹی کے مشک سے لے کر آتے ہیں۔ بوٹی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتی میں چمبے کی بوٹی مجھے آ کر سونگو، اتر وہ ہے بیبویت، اتر آنست کی بیبویت نہ کہ بیگویت، فارسی میں کہتے ہیں، کہتا ہے خوشبو وہ ہے جو خود بتائے کہ خوشبو دے کے، نہ کہ کہنا پڑے کہ میں نے عطر لگایا ہوا ہے۔
اترونس، انہوں نے کہا اترونس، اتر وہ ہے کہ بگوید، کہ جس کی خوشبو آئے، نہ کہ بگوید، نہ کہ منہ سے کہنا پڑے کہ جناب میں نے خوشبو لگائی مجھے سونگیے۔ یہ ہے بدعات کے خاتمے کا کام کرنے کے لیے، یہ ہے توحید کا کام کرنے کے لیے۔ تو یہ سارا تزکیہ نفس کی راہوں سے گزر کر کے پھر اس کے بعد ایک لمبا پروسیس گزارنا پڑتا ہے اپنی ذات کا، تب جا کر آدمی دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اقبال نے کہا چمن میں دیدہ ور پیدا، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہوتی، ہم اکتا جاتے ہیں ان راستوں پر چلتے چلتے۔ دائی حق اگر اکتا جائے تو اس سے بڑی قیامت دنیا کے اندر نہیں آئی۔ مجھے یاد ہے ایک وقت میں بھی تھوڑی سی تبلیغ کے کام سے اکتا گیا تھا ایک سانحے کی وجہ سے، تو میرے حضرت صاحب کو میں نے کہا کہ یہ تبلیغ میں نہیں کروں گا، اس کا کیا حل فائدہ ہے؟ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ تو لوگ الٹا آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کا تو دنیاوی سٹیٹس بھی گر جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ، بندہ ایک امیر آدمی جب تبلیغ کرتا ہے تو جو محلے کے جو غریب غربا ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دنیاوی لحاظ سے بندہ ان کے گھر جا کر دین بتاتا ہے، تو وہ بھی تھوڑے بد دماغ ہوتے جہالت کی وجہ سے، تو وہ پوچھتے نہیں، تو بندے کے اندر نفسانی خواہش پیدا ہوتی کہ یار ان 2% کے لوگوں کے سامنے میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر، یہ بیچارے سادہ 4 حرف نہیں پڑھ سکتے، تو انسان کا علمی سٹیٹس، اس کا مالی سٹیٹس، اس کی اپنی حیثیت، اس کی گڈ لکنگ، اس کا سارا کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ پھر ملیا میٹ کرنا پڑتا ہے اس کو۔ ملیا میٹ کرنے کے بعد ان کو حق کی دعوت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سب سے زیادہ نامور، معتبر، باعزت آدمی تھے، اور پورے مکہ میں رسول خدا اور شام میں حضور کی دھوم تھی صادق اور امین کے نام سے، کہ ٹریڈنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندانی وجاہت بہت بلند تھی، برادری بہت بلند تھی۔ ایسا پیغمبر جب شیب ابی طالب میں بند کیا جائے، اس کا وقار کا دیکھیے کیا اندازہ ہوگا۔ ایسا پیغمبر ان لوگوں کے پاس دین لے کر جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کے پیچھے گنڈوں اور بدماشوں اور عواشوں کو لگا دیتے ہیں کہ وہ نبی کو اس وقت لہو لہان کر دیتے ہیں طائف کے اندر۔ وہ سٹیٹس چھوڑنا پڑتا ہے اس کو سارا کچھ۔ تو ایک داعی حق ایک دن میں داعی حق نہیں بن جاتا، داعی حق بننے کے لیے ایک عمر گزرتی ہے۔ انیس نے کہا تھا، میر انیس کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا اچھا مرثیہ کیسے لکھ لیتے ہیں؟ میر انیس اور میر دوسرے مرزا دبیر 2 ہندوستان کے مرثیہ گو ہوئے ہیں، اور مقابلہ شعر و شاعری کی کتاب اس نے لکھی، مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، تو اس میں مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں ایک جگہ پہ آ کر کے ان دونوں کا مقابلہ، موازنہ کہ تو دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ تو پھر بھی میر انیس جو تھے وہ جیت جاتے ہیں، اور مرزا دبیر نہیں، مرثیہ ان کا اچھا ہے، کیونکہ میر انیس کے مرثیے کی خوبی یہ ہے کہ اگر اسے نثر پڑھنا چاہو تو وہ نثر ہے، اگر اسے نظم پڑھنا چاہو تو وہ نظم ہے، ایسی خوبی سے لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ لکھنؤ میں پڑھتے تھے مرثیہ، تو ایک دنیا جو تھی ان کے اوپر وہ قربان ہوتی تھی، بڑے بڑے نوابوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے بلند کھڑے ہو جائیں۔ ایک دفعہ بہت بڑے نواب آئے، میر صاحب پڑھ رہے تھے، اور جس وقت وہ پڑھ رہے تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنی مجلس کے اندر مرثیہ، تو نواب صاحب آ گئے، تو لوگوں نے ذرا جیسے آپ لوگ ہل جاتے ہیں کہ کوئی آ جائے کہ آپ فلاں صاحب، میر صاحب نے کہا جس کو جہاں جگہ ملتی ہے اسے چاہیے وہیں بیٹھ جائے۔ نواب صاحب کو وہیں بیٹھنا پڑ گیا، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے۔ تو نواب صاحب وہیں بیٹھ کے جوتوں میں پیچھے، کہ میں نواب ہوں، اور ان کے جب نواب آیا کرتے تھے ان کے لاؤ لشکر کی داستان میں کسی دن بیٹھ کر سناؤ تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہمارے حکمرانوں کا وہ پروٹوکول نہیں ہوتا جو ان کا ہوتا تھا، آپ دار، بھنڈی دار، توشہ دار، یہ دائیں بائیں آگے کیا ان کے کہنے تھے، پیالہ اٹھانے والا الگ، پانی پلانے والا الگ، سکہ الگ، ان کے ساتھ یہ الگ، اور خوشبو سنگھانے والا الگ، غلاب پیش کرنے والا الگ، حضور کی انگلی انگوٹھی اتارنے والا الگ، نئی انگوٹھی موقع پر پہنانے والا الگ، شملے کا الگ، یہ کپڑا جو لپیٹا ہوا اس کو درست کر، کہ آپ کیا کہیں گے نوابوں کی کیا شان تھی۔ تو میر انیس سے کسی نے پوچھا کہ میاں آپ اتنی اعلیٰ شاعری کے نواب بھی آپ کے روب تلے ہیں، تو کیا ہے؟ تو میر صاحب نے کہا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں،
یہ جو کربلا کا موضوع ہے اس کو انہوں نے صحرا سے تشبیہ دی ہے. سو صحرا کی سیاہی کیا ہوتی ہے؟ صحرا میں پھرنا، پیاس، بھوک، پاؤں جلتے، دھوپ اوپر ہے، اور زندگی کہیں بھی ختم ہو جائے، کوئی دفنانے والا نہ ہو، گھر نہیں، در نہیں، کچھ پاس نہیں ہوتا. تو کیا کہا؟ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. ایک تو میں 70 سال سے یہی پڑھ رہا ہوں، اور کیا ہے، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. 5 نسلوں سے پڑھ رہے ہیں، تو ابھی بھی ملکہ نہ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا. تو ایک داعی حق کو اپنی عمر اس دشت کی سیاہی میں گزارنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اس کی زبان کے اندر تاثیر آتی ہے. یہ جز وقتی کام نہیں ہے دین کا پیغام پہنچانا، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ آپ دین کے کام کرنے کو پارٹ ٹائم جاب کرنے کے لیے آپ آ گئے ہیں اور آپ نے کہا اس کو، یہ تو پھر چھوڑنا پڑتا ہے. ہیرے پاسا کو رہنا، یا کھیڑے یا رانجھا، ایک طرف یا رانجھے کے ساتھ چلی جائے یا کھیڑوں کے ساتھ چلی جائے، ایک طرف رہنا پڑے گا. عالم دین کو پھر یا دنیا کے کام کر لے یا آخرت کے کر لے. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ فرعون جیسی ہو اور آخرت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہو، آن بان شان بھی ہو. میں مانتا ہوں عالم کی آن بان شان ہونی چاہیے. اگر کسی کو یہ مواقع پیش آ جائیں کسی عالم کو کہ خدا اس کو اتنا رزق فراہم کر دے، یا آپ اپنی نسل کے لیے اتنا چھوڑ جائیں کہ وہ شان سے زندگی بھی گزار لے اور عالم دین بھی بن جائے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا. لیکن اگر فقر ہے تو علم آئے گا تو اپنے ساتھ فقر لے کر آئے گا، اور دوسری علم آئے گا تو اپنے ساتھ سفر لے کر آئے گا. تو یہ ایک کام وقت کے کرنے کا ہے. وہاں پر بیٹھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ بدعات کو کس طرح سے روکنا ہے. ایک فہم پیدا ہوتا ہے. پھر لٹ لے کر پیچھے پڑ جائیں گے تو مارے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تو کسی کو روکنے کے انداز میں بڑی فکر ہوتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے یہی شاگرد مولانا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے استاد جی سے کہا، استاد جی یہ جو ہے نا تاتاری منگول چنگیز خان کے جنہوں نے حملہ کر دیا تھا، تو امام نے اپنے ہاتھ سے جہاد بھی کیا ہوا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے ہاتھ سے تلوار چلا کر کے دین کی حفاظت کی ہے، اور ہاتھ سے قلم چلا کر بھی دین کی حفاظت کی. 38 جلدیں تو صرف فتوے کی ہیں شیخ کی. کیسا ماں نے بچہ جنا ہے. اور ہر عالم مولانا مودودی سمیت ان سے متاثر رہا ہے. حق میں ابن ابو الکلام آزاد کو بھی نام لینا پڑا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لینا پڑا. بڑے سے بڑے شیخ جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں. اور دنیا میں آج تک کسی آدمی نے حنفیوں سے کے سارے عالم ڈال لیں، دیوبندیوں کے، شیعوں کے، سب کے ڈال لیں، ہر فرقے کے، سب سے زیادہ بہترین کتابت صارم المسلول جو وہ لکھی ہے، وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے، یہ صرف ابن تیمیہ نے لکھا ہے. اس نے اکٹھا کر کے سارا مواد دیا ہے. جو کتاب بھی دنیا کے اندر طاہر القادری بنائے، مولانا مودودی لکھے، کوئی لکھے، وہ مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے نکالا ہوا ہوگا، اخذ کیا ہوا ہوگا. ویسے سارے گالیاں دیتے ہیں شیخ الاسلام کو، کیونکہ شیخ بدعات کے خلاف تھے، شرک کی ننگی تلوار تھے شرک کے خلاف. تو اس میں یہاں ایک عرض کر دوں یہاں پر جاتے وقت کہ پیر میر علی شاہ صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا شیخ الاسلام کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ایک جگہ حضور پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی بحث چلی تو وہاں لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام حرانی نے بھی یہی لکھا ہے. حرانی انہی کا آخر میں لقب بنتا ہے. یہ حران کے تھے، نام نہ لے سکے ڈر کی وجہ سے، لیکن لکھ گئے کہ اس نے یہ اصل میں لکھا ہے. یہ آپ کو ہمیں بتا دیں، ہم بھی آنکھ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے، کس نے کیا کہا ہے، پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو یہ ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے کہا کہ یہ منگول ہمارے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو یہ آج ابھی شراب پی رہے ہیں، آئے ان کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو شراب سے روکیں. کوئی سمجھدار ہوں گے نا، کچھ جماعتوں کے لوگ بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں. تو شیخ نے فرمایا ان کو شراب میں غرق رہنے دو، جب یہ ہوش میں آتے ہیں تو قتل کرتے ہیں، بے ہوش ہوتے اتنی دیر مسلمانوں کی جان تو بچی رہتی. ہر کام ہر وقت روکنے والا نہیں ہوتا. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ سچ بولنا بڑی بات ہے، لیکن یہ کہاں لکھا کہ ہر وقت ہی بولنا چاہیے.
کہیں اپنے آپ کو کوئی دیکھنا چاہیے بھی ماحول سچ بولنے والا بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنی جان بچانے کے لیے، دوسرے کی جان بچانے کے لیے، کسی جگہ فتنہ ختم کرنے کے لیے، لڑائی ختم کرنے کے لیے ایسے موقعوں کے اندر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں.